لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. فرسٹ آف آل وہی ریکویسٹ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں، ہر ایک کے میسج کا رپلائی نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی کال کو پک نہیں کیا جا سکتا. میرے پاس اگر کوئی اپڈیٹ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ ہمیشہ اس کو شیئر کرتا ہوں. وڈ بی بیٹر کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکن جو ہے وہ اس کو آپ پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی چیز اپڈیٹ کروں گا تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. میں آنا چاہوں گا آج کے ٹاپک کے اوپر. کچھ ذاتی مصروفیات ایسی ہیں کہ میں آج کل گروپس میں بھی اس طریقے سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. شاید اس کی وجہ سے پرسنل کالز اور میسیجز وغیرہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو میں مختصر سا صرف جواب اتنا دینا چاہوں گا کہ آج کل جو ایک ٹاپک چل رہا ہے گروپس کے اندر، وہ یوں لگتا ہے کہ بی فار یو کے مسائل کا حل صرف دو چیزوں میں ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مفتی زاہد صاحب کیا وہ واقعی مفتی ہیں یا نہیں ہیں، چونکہ اگر وہ مفتی ہوں گے تو پھر ممکن ہے کہ سارے لوگوں کو پیسے بھی مل جائیں گے، سسٹم بھی چل جائے گا، سیف الرحمان بھی باہر آ جائے گا. اور دوسرا جو قومی مسئلہ ہے وہ غفار خان کی آئی ڈی کا ہے کہ وہ اوریجنل ہے، وہ فیک ہے، وہ نہیں ہے. تو جب تک یہ دو مسائل حل نہیں ہوتے اس وقت تک تو میرا خیال یہ ہے کہ کیس آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور گروپ میں ہم بیٹھ کے کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. میری تمام احباب سے صرف ایک ریکویسٹ ہوگی. رہی بات چونکہ اس وقت کوشچن مجھ سے جو پوچھا جا رہا ہے، موسٹلی لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ ویب سائٹ کہیں پہ چل رہی ہے، کیا یہ سسٹم آپریٹ ہو رہا ہے، تو میں کیٹاگوریکلی اس چیز کو کنڈیمڈ کروں گا، ریجیکٹ کروں گا کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، بالکل نیوٹرل ہو کے آپ ایک چیز سوچیں کہ کمپنی کا سی ای او جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہو اور اتنا بڑا کیس ہو، ایون دین وہ سسٹم آپریٹ ہو، آپریشنل ہو اور وہ ویب سائٹ چل رہی ہو. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شخص جیل سے باہر ہی نہیں آنا چاہ رہا اگر وہ اس کو آپریٹ کرے گا. ایک کامن سینس کی بات ہے. تو لہٰذا جب تک وہ شخص باہر نہیں آ جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے میسج میں بھی کہا تھا کہ میں جب تک میری وائس میں آپ نہ سنیں کہ یہ میری کمپنی ہے، آپ نے کسی بھی شخص کی کسی بھی بات پہ کوئی یقین نہیں کرنا ہے. اب چونکہ جو عام مخلوق خدا ہے وہ ان ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھتی ہے. ویب سائٹ ایک مختلف چیز ہے، ڈیٹا یہ ایک مختلف چیز ہے. ویب سائٹ ڈاؤن ہے اور ڈیفینیٹلی وہ آپریشن میں نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ڈیٹا. لاکھ جسے کہتے ہیں وہ نیب نے اپنی کسٹڈی میں ان کی ویب سائٹ لی ہو، ڈیٹا لیا ہو، ماسٹر پاسورڈ لیا ہو، لیکن ایون کے اچھے حالات میں جب کوئی بھی پرابلم یا کوئی ایشو نہیں ہوتا تو کمپنیاں ہمیشہ اپنے ڈیٹاز جو ہیں وہ بیک اپ اس کا ضرور رکھتی ہیں اور وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوا کرتا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ صرف آئی ٹی ہیڈ کے پاس ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا. جو بھی اس ڈیٹا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے ہیلپ لائن والے لوگ ہوں یا جن کی ڈیٹا بیس تک ایکسیس ہوتی ہے، کہ کوئی بھی کسی کا کوئی ایشو آتا ہے تو جو وہ اس ایشو کو ریزالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی ایکسیس ہوتی ہے. اس حد تک کم از کم جوائننگ کی حد تک ضرور ہوتی ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ کس کی کتنے کی جوائننگ ہے، کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو کمپنیاں اس طریقے کا ڈیٹا بیس بے شمار جگہوں پہ رکھتی ہیں کہ اگر کسی ایک لیپ ٹاپ یا کسی ایک کمپیوٹر میں رکھا گیا، خدا نخواستہ وائرس آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ڈیمیج ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ اس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ بیسیوں جگہ پہ ہوتا ہے. اور وہ ڈیٹا کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ obviously جب نیب نے آئی ٹی ٹیم کو بلایا تھا، جتنا کہ میرے نوٹس میں ہے، جتنا کہ میرے نالج میں ہے، انہوں نے ان کو تنبیہ کی تھی، وارننگ دی تھی کہ یس چونکہ آپ لوگ امپلائیز تھے،
آپ کو نہیں تھا پتا، لہٰذا ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، بھاگ جائیں، لیکن آج کے بعد اگر آپ اس کے نیڑے بھی لگے تو پھر آپ لوگوں کی خیر نہیں ہوگی، جو چیز میرے نوٹس میں ہے۔ اب obviously لوگوں نے چھوڑ تو دیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ان کے پاس تھا، معذرت کے ساتھ یہ جتنے بھی آئی ٹی ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جب بھی کوئی چیز آ جائے تو یہ ایون کہ اپنے گھروں میں بھی چیزوں کو سیف اپنی سیفٹی کے لیے رکھتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہیں سے کوئی چیز آگے پیچھے اگر ہو جائے تو کم از کم میرے پاس ہو۔ اب وہ پتہ نہیں وہ ڈیٹا کس شخص کے پاس پڑا ہوگا، اور obviously وہ جو آئی ٹی ٹیم کے جو لوگ تھے تو پاسٹ میں آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے لیڈرز تھے ان کو ایکسیس تھی کہ وہ آئی ٹی ٹیم کے ساتھ بجائے ہیلپ لائن پہ بات کرنے کے وہ ڈائریکٹلی آئی ٹی ٹیم سے مخاطب ہوتے تھے، ان کو بتاتے تھے بھائی فلاں کا یہ مسئلہ ہے، ذرا چیک کرو اور مجھے بتاؤ، اور ان کو رسپانس دیا جاتا تھا۔ تو وہ بے شک امپلائی تھے لیکن ذاتی ریلیشن بھی تو ڈیولپ ہوتے ہیں نا لوگوں کے۔ تو اب ممکنہ طور پہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی خواتین و حضرات تھیں وہاں پہ، اور obviously کسی نہ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہوا کرتا ہے، تو اگر کسی کے آئی ٹی کے کسی بھی بندے کے ساتھ، ایون کہ جونیئر لیول کے کسی بھی بندے کے ساتھ اگر ریلیشن ہو جس کے پاس وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہو، تو وہاں سے کسی کا اسکرین شاٹ نکال لینا، کسی کا کچھ بھی کر لینا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسکرین شاٹ نکالنا نہ نکالنا، اس پہ بحث کرنا، اس پہ بحث نہ کرنا، کیا اس سے کیس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا 5 لاکھ خاندانوں کو کوئی بینیفٹ ہوگا؟ میجر کوشچن یہ ہے۔ ریکویسٹ میں آپ تمام احباب سے صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ رب تعالیٰ کے حضور سربر سجود ہوں، کرنے والی وہ رب کی ذات ہے، باقی یہ صرف اسباب اور وسائل ہی بنتے ہیں، ایک بہانہ بنتا ہے۔ جو بھی کرنا ہے وہ میرے رب نے کرنا ہے۔ اب چونکہ 28 تاریخ کی ڈیٹ ہے، بہت سارے دوست یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ جی سیف الرحمان خان نیازی نے 15 جنوری کے لیے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں باہر آ جاؤں گا، تو سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ 23 دسمبر کو ہی ریفرنس دائر ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ پھر ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ 6 تاریخ کو ہو جائے گا، اور آگاہ بھی کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ دعا کریں کہ خدا کرے کہ 6 تاریخ کو نیب جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دے، لیکن نہیں ہوا۔ پھر 14 کی ڈیٹ ہوئی، تو 14 کی جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی جی نیب ہیں انہوں نے ریفرنس شاید اس کو کر دیے، سگنیچرز کر دیے ہیں۔ اب اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ اس پروسیس سے وہ گزرے گا، اور فائنلی اس کی ایک اپروول آئے گی اس ریفرنس کی، جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے اوپر مدعا ڈالا کیا گیا ہے، اس میں کس حد تک سچائی ہے یا نہیں ہے، اس کے ان کے پاس کس حد تک ثبوت ہیں یا نہیں ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ میں وہ چیزیں آئیں گی، اور 14 دن کی ڈیٹ دی ہی محض اس لیے گئی ہے کہ تاکہ وہ اپنا پروسیس کمپلیٹ کر لے۔ جب وہ ریفرنس دائر ہو گیا پھر اس کی بنیاد پہ لیگل ٹیم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ضمانت کی اپلیکیشن کے لیے۔ تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں ڈیٹ، تو وہ ایک ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہوتی ہے، تو ایکسپیکٹیشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ سیف الرحمان صاحب تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 23 دسمبر کو ریفرنس دائر ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ اب دعا کریں کہ 28 جنوری کو خدا کرے کہ ریفرنس دائر ہو جائے، تو جب ریفرنس بلیک اینڈ وائٹ میں دائر ہو جائے گا تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے لیگل ٹیم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ضمانت کب دائر ہونی ہے۔ اب جن دوستوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی اپڈیٹ دیں، بھائی جب تک ڈیٹ نہیں آتی میں آپ کو کیا اپڈیٹ دوں؟ کیا میں ہوا میں ٹرلے ماروں؟ میں کیا کروں؟ کس چیز کا میں آپ کو اپڈیٹ دوں؟ اپڈیٹ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی پیش رفت ہو۔ پیش رفت جو بھی ہوگی وہ 28 جنوری کو ہوگی۔ جب 28 جنوری آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ بھی مل جائے گی۔ باقی اگر کوئی میری بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت بھی چاہوں گا۔ ریکویسٹ صرف میں اتنی کروں گا کہ ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں۔ یہ جو وقت ہم ان چیزوں کے اوپر ضائع کرتے ہیں، وہی میں کہتا ہوں درود پاک ہی پڑھ لیں، اور کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اللہ کے حضور دعا کر لیں کہ اللہ سرخرو کر یہ جو 5 لاکھ خاندان ہیں، مظلوم ہیں، بے کس ہیں، اس میں بیوہ خواتین ہیں، اس میں یتیم بچے ہیں، اس میں معذور افراد ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں،
تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ونس اگین اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن خدا را ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے. تھینک یو ویری مچ.